अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। दीदे मून, इसको लिखा है मिसबा ने और इसके किस्त नंबर है 21। वेलकम मेरी प्यारी वाइफ, आखिर सारी मुश्किल रास्ते पास करके तुम्हें अपने घर ले ही आया हूँ। आज शाजिर रुखसती के बाद शिजा को घर ले आया। बहुत कम लोगों में इनका निकाह किया गया था क्योंकि इस निकाह में किसी की भी खुशी शामिल नहीं थी सिवाय शाजिर के। इसी वजह से नाहिद ने फॉर्मली फ़र्ज़ की अदायगी की। निकाह के बाद ज़बीन ही थोड़ी देर शिजा के पास बैठी रहीं क्योंकि फैज़ान भी नाहिद की तरह वहाँ से जा चुके थे। थोड़ी देर बाद ज़बीन भी उठकर चली गई तो शाजिर खुद ही इसे रूम में ले आया और आते ही इसे वेलकम किया। इसने खुद ही अपना रूम डेकोरेट करवाया था। थैंक्स, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब आराम करना चाहूँगी, सुबह बात करें। शाजिर के मूड के बरक्स वो खौफज़दा अंदाज में बोली तो वो हैरत से उसकी जानिब देखने लगा। क्या मजाक कर रही हो शिजा? आज हमारी गोल्डन नाइट है और आज सोने की रात तो हरगिज़ नहीं है। इसकी बात को मजाक में टालते हुए शाजिर ने कहा। इसने यही सोचा कि शिजा मजाक कर रही है। नहीं, मैं हरगिज़ मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं वाकई बहुत थक चुकी हूँ और अब मैं यहाँ हूँ और तुम भी। गोल्डन नाइट फिर आ जाएगी, आज मुझे बिल्कुल तंग न करना। अपनी कलाइयों से चूड़ियाँ उतारते उसने ड्रेसिंग टेबल पर धरी तो शाजिर भी इसी के पास आ गया और इसका हाथ थामते चूड़ियाँ उतारने में मदद करने लगा। अजीब बात कर रही हो यार शिजा, मतलब क्या तुम्हें कोई ख्वाहिश नहीं? लड़कियों की अपनी शादी पर हज़ारों सपने होते हैं कि उनका शौहर इस रात में मोहब्बत भरी बातें करे, इसकी तारीफ़ करे, अपने फ्यूचर के गोल्स सेट करें, और तुम्हें नींद आई हुई है, तुम तंग हो रही हो। ये क्या बात हुई यार? इसका थामा हुआ हाथ छोड़कर शाजिर बोला तो उसका लहजा सर्द था। वो कैसे पहले ही दिन इसके जज्बात की नफ़ी कर रही थी। तुम्हारा लेक्चर ख़त्म हो गया हो तो मैं चेंज कर लूँ? बहुत हैवी ड्रेस है, ऊपर से तुम्हारी फैमिली वालों के सड़े हुए मुंह देखकर कोई भी सपने पूरे करने का मूड नहीं है। तेवरी चढ़ाए उसने जान चढ़ाने वाले अंदाज में कहा और इस बात की तवक्का वो शिजा से बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। शिजा, कैसी बातें कर रही हो यार, क्या हो गया है? तुम्हें तो पहले से मालूम है ना कि हमारी फैमिली इस सब के ख़िलाफ़ थी, सो इनका ये रवैया तो मुतवक्किल था ना। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएंगे जब उन्हें मालूम होगा कि मेरी शिजा कितनी प्यारी है। इसका पिनअप दुपट्टा खोलते हुए शाजिर ने प्यार से कहा। वो अभी कोई भी बदमज़गी नहीं चाहता था, इसीलिए इसे प्यार से डील करने लगा। छोड़ो, रहने दो, मेरे बालों में तकलीफ़ हो रही है, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं खुद ही चेंज करके आती हूँ। इसके हाथ अपनी हैवी दुपट्टे से हटाते हुए बोली। अच्छा सुनो शाजिर, दीदम लोग कहाँ हैं? नज़र नहीं आए मुझे। ड्रेसिंग रूम में जाने से कबल इसने ये बात पूछनी ज़रूरी समझी। दीदम नमा बंद करो, वो जाए जहन्नुम में। गुस्सों में खोलते वो गुस्से से बोला और अपने बेड की साइड टेबल से सिगरेट उठाते टेरेस पर चला गया। शिजा भी निखवत से सर झटकती हुई ड्रेसिंग रूम में घुस गई। उफ़, क्या मुसीबत सर पर डाल दी मैंने। रूम से मुल्हिक टेरेस पर जाकर इसने सिगरेट सुलगाई और खुद सी बड़बड़ाने लगा। धुआं हवा के सुपुर्द करते वो कुछ अरसे पीछे चला गया। आज बड़ा शर्माया जा रहा है, क्या बात है? वो जूनी से आए तो दीदम आगे इसी के रूम में बेड के दरमियान बैठी हुई अकेले मुस्कुराई जा रही थी। वो आती ही अपने बेड पर दराज होकर उससे पूछने लगा, मैं सोच रही हूँ कि शादी के बाद जब इस रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी तो? इसने बेडशीट पर हाथ फेरते हुए शर्मा कर कहा। नहीं तो मुझे एक बात तो बताओ, इस रूम से तो तुम निकलती ही कब हो? तो ये सोच रही हो कि जब शादी होगी तो आऊँगी? इसने दीदम के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा तो वो मसनूई गुस्से से उसे देखने लगी। हर वक्त फजूल बातें ना किया करो, कभी सीरियस भी हो जाया करो। मैं सच में कह रही हूँ, सोचो ना, आधा बेड भी मेरा होगा, कबर्ड भी मेरी होगी और ड्रेसिंग टेबल तो पूरा मेरा होगा। ड्रेसिंग रूम मेरी चीज़ों से फुल होगा और तुम्हें तो मैं पहले कभी भी फ्रेश नहीं होने दिया करूँगी। तुम कहाँ करोगे? दीदम ने मुझे सुबह सुबह तंग किया करो, पहले मुझे बात लेने दिया करो। मैंने ऑफिस भी जाना होता है, काम पे भी जाना होता है और तुम उठाकर बस बात में घुस जाती हो। अपनी आवाज़ को भारी बनाते हुए वो आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रही थी और खुद ही अपनी बात पर खिलखिलाई जा रही थी। अच्छा तो मोहतरमा, आप फिर वापस क्या कहा करेंगी, ये भी ज़रा मुझको प्लीज़ बता दें। वो दीदम की बातों पर तवज्जो नहीं दे रहा था और ना ही उसे रोक रहा था। सेल पर फिंगर्स चलाते हुए उसने पूछा, मैं क्या कहूँगी? हाँ मैं कहूँगी, ए जी कितनी बार मैंने कहा है सुबह सुबह उठकर मत चीखा करो, लेकिन ये काम तो तुम फर्ज समझ कर करते हो। ज़ोर से अपने हाथ पर हाथ मारते हुए वो बोली और साथ में हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया। वहाँ क्या कर रहे हो, आकर सो जाओ। शिजा की आवाज़ से दीदम के ख्यालों से खींचकर बाहर लाई तो वो सिगरेट नीचे गिराकर पाँव से मसलने लगा। आज की रात इसे दीदम का ख्याल आना था। इसका मूड मज़ीद ख़राब हो गया। रूम में आते ही वो बगैर उसकी जानिब देखे बाहर निकल गया।
صبح مون کی آنکھ کھلی تو اس نے دیدم کو اپنے حصار میں پایا۔ مندی مندی سی آنکھیں کھول کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو پردوں سے ہلکی ہلکی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے دیدم کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کر بات میں گھس گیا۔ 20 منٹ تک بات لے کر وہ واپس باہر آیا تو دیدم ابھی بھی بے خبر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے گیلے بالوں کو ٹاول سے اچھے سے ڈرائی کیا اور ساتھ ہی چائے بھی منگوا لی۔ گڈ مارننگ مائی وائف۔ بیڈ پر دیدم کے سائڈ پر ہی بیٹھتے وہ اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ اپنے بالوں میں انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے دیدم نے آنکھیں کھولی تو پاس بیٹھے مون کو دیکھا۔ گڈ مارننگ۔ خمار آلود آنکھیں ہلکی ہلکی کھولے اس نے مون کو دیکھا تو اس کے لبوں پر شرمیلا سا تبسم چھا گیا اور دیکھتی اس کی گالیں شرم سے لال ہو گئیں۔ میں نے نیند میں خلق تو نہیں پیدا کیا تھا میری جان؟ دیدم کے شرمائے شرمائے روپ کو نظروں میں اتارتے مون نے اس کی جھکی آنکھوں کو چھوا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ نہیں تو مجھے خود جاگ جانا چاہیے تھا۔ مون کے گیلی بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک ٹپک کر اس کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ خود جاگ جاتی تو میں اتنا پیارا منظر کیسے دیکھ پاتا؟ اٹھو، اپنے نے اپنی وائفی کے لیے بیڈ ٹی بھی منگوا لی ہے۔ دیکھو کتنا تابعدار شوہر ملا ہے، ذرا بھی تنگ نہیں کیا تمہیں۔ معنی خیز مسکراہٹ لیے وہ اپنے ڈمپلز کی نمائش کرواتے ہوئے بولا تو دیدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مون کی نظر اپنی شرٹ پر گئی جو دیدم نے پہن رکھی تھی اور دیکھتے ہی اس کا قہقہ بلند ہوا کیونکہ محترمہ نے وہ بھی الٹی پہن رکھی تھی۔ مون کی توجہ شرٹ کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے بھی غور کیا تو مزید شرمسار ہو گئی۔ دیدے مون، اس کو لکھا ہے مصباح نے اور اس کے قسط نمبر ہے 22۔ دیدے ایک بات تو بتاؤ، آج وہ کہیں باہر نہیں گئے تھے بلکہ ہوٹل پر ہی تھے اور ابھی ٹیرس پر بیٹھے ٹھنڈی ہوا اور سرد موسم انجوائے کر رہے تھے۔ جی مون، کون سی بات؟ بیچاری دیدم آج صبح سے شرمائے ہی جا رہی تھی۔ روزانہ جو وہ بے دھڑک باتیں کہہ دیا کرتی تھی، اس سے ضد کرتی تھی اور بات بات پر اسے تنگ بھی کرتی تھی، آج صبح سے اسے چپ لگی ہوئی تھی۔ عجیب سی جھجک اور شرم آڑے آ رہی تھی۔ جیسے ہی مون اس کی جانب دیکھتا وہ حیا سے سرخ ہو جاتی۔ ابھی بھی وہ رخ موڑے دور موجود مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ بظاہر وہ یہی دکھانا چاہتی تھی کہ وہ واقعی ادھر ادھر کے نظارے انجوائے کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کا رنگ اور ساتھ ہی لگاتار چٹکتی انگلیاں اس کے دل کا راز عیاں کر رہی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں آنے کے بعد تم میں کتنے % چینج آیا ہے؟ جیسے ڈپریشن، سٹریس کتنے % کم ہوا ہے؟ ڈرائی فروٹ سے لطف اٹھاتے ہوئے اس نے سوال کیا تو دیدم پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے خیال سے میں بالکل ٹھیک ہوں مون۔ سامنے ٹیبل پر رکھے ڈرائی فروٹ سے اس نے مٹھی بھرتے ہوئے مون کو جواب دیا۔ اور اگر ہم گھر جائیں تو شاذر کو دیکھ کر یا اس کا غصہ ہونا دیکھ کر کہیں پھر سے تم ڈپریس تو نہ ہو جاؤ؟ جانتی نظروں سے دیدم کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تو اس کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ مون، آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسا کچھ ہوگا؟ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ موجود نہیں ہے۔ شاذر میرا گزرا ہوا بدصورت ماضی تھا اور آپ اس کا ذکر میرے سامنے کریں گے یا اسے لے کر مجھے جج کریں گے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے مون کو جواب دیا اور اٹھ کر واپس نیچے چلی گئی۔ شاذر کے ذکر سے اس کا موڈ برا ہو چکا تھا۔ اس کے نیچے جاتے ہی مون نے سرد آہ بھری اور ڈرائی فروٹس کی پلیٹ اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے نیچے آ گیا۔ بلو آئیز والی پرنسس ناراض ہو کر نیچے آئی ہے یا پھر اہم؟ دیدم کو اداس صوفے پر بیٹھے دیکھ کر مون شوخی سے بولا، لیکن دیدم کے موڈ میں ذرا برابر چینج نہیں آیا۔ وہ ہنس موڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مون، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں جب سے یہاں آپ کے ساتھ آئی ہوں اپنے ماضی کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کی وائف ہوں اور آپ کے لیے میرے دل میں سچے جذبات ہیں اور میں آپ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اسے اپنے پہلو میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر دیدم نے اپنا رخ اس کی جانب موڑا اور پاؤں اوپر کر کے صوفے پر گود بنا کر بیٹھتے ہوئے بولی، اوکے ملکہ عالیہ، میری پیاری وائف، میری خوبصورت آنکھوں والی شہزادی، خادم گستاخی پر معافی چاہتا ہے۔ اپنی خوبصورت ڈمپلز کی نمائش کرواتے ہوئے وہ شوخ لہجے میں بولا تو اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اس کے انداز پر دیدم بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں مون کے اٹریکٹیو ڈمپل سے نظریں چراتے ہوئے من میں آئی، پھر کیسی بات ہے میری چندہ؟ مون نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور ساتھ اس کے کان میں جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی حرکت پر دیدم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا اور اسے شرم سے اپنی گالوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ مون، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے دیدم نے بے وقوفانہ سوال کیا۔ اپنی پرنسس کو پیار نہایت ہی پرسکون لہجے میں جواب دیا گیا۔ مون کوئی آ جائے گا؟ اس کی سانسیں اپنے گردن پر محسوس کرتے ہوئے دیدم نے مزاحمت کرنی چاہے۔ آنے دو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، خاموش رہو 5 منٹ۔ اسے سیدھا کرتے ہوئے مون نے دیدم کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا اور خود قریب سے قریب ہوتا چلا گیا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دیدم کو اپنا دل کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔
اپنے بتائے ہوئے 5 منٹ کے بعد منہ نے اس کے چہرے کے نقوش کو آزادی بخشی تو دیدم اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کے شرمانے کی ادا پر مون کے ڈمپلز پھر سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے اپنی نمائش کروانے لگے اور اس نے دیدم کو واپس پاس اپنے کر کے سینے سے لگا دیا۔ 2 ہفتوں میں سے دیدم کتنی عزیز ہو گئی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، ہاں البتہ وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ دیدم سے الگ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بغیر جینا مون کے لیے اب ممکن ہی نہیں ہے۔ گہری سوچوں میں گم اس نے دیدم کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر خود کو پرسکون کیا۔ میرے لیے جوس بنا دیں؟ آج شزا اور شاذر کی شادی کو 3 دن ہو چکے تھے اور وہ دوسرے ہی دن واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ کل وہ واپس آئی لیکن شاذر کو اس نے کوئی وقت نہیں دیا۔ صبح وہ اٹھی تو بالوں کی پونی بناتے ہوئے کچن میں آ دھمکی اور وہاں ناہید کو ناشتہ بناتے دیکھ کر انہیں حکم دینے لگی۔ اس کی آواز سن کر ناہید حیرت سے اس کی جانب پلٹی۔ جی؟ انہوں نے دوبارہ سے کنفرم کرنے کے لیے جی کہا۔ میرے لیے جوس بنا دیں؟ کیا آپ اونچا سنتی ہیں؟ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہ وہیں چیئر پر بیٹھتے ہوئے دوبارہ بولی۔ میں تمہاری نوکر ہوں؟ مطلب حد ہی ہو گئی، کوئی شرم حیا تمیز نہیں ہے لڑکی تم میں؟ مجھے یعنی اپنی ساس کو تم حکم دے رہی ہو کہ تمہیں ناشتہ بنا کر دے؟ شزا کے حکم پر وہ غصے سے تلملا ہی اٹھی اور اسے اچھی سی جھاڑ پلا دی۔ اف، آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے کوئی قلعہ فتح کرنے کا بول دیا ہو۔ جوس کا ہی بولا ہے اور آپ شاید بھول ہی رہی ہیں کہ میں آپ کی نئی نویلی بہو ہوں۔ آئی برو اچکاتے ہوئے اس نے دو بدو جواب دیا۔ میرے ساتھ تمیز سے پیش آنا لڑکی، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم ہی میری نئی نویلی بہو ہو جسے تمیز چھو کر نہیں گزری۔ میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی اور نہ ہی تم کسی اور کو کہو گی۔ اپنے اور اپنے شوہر کا کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم دوبارہ مجھے کسی کو بھی آرڈر دیتے ہوئے نظر آئی تو سوچ لینا انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے اچھی طرح سمجھانے کے بعد ناہید نے واپس رخ موڑ لیا۔ تب تک زبین بھی کچن میں آ چکی تھی۔ آپ بھی حد میں رہ کر میرے ساتھ بات کریں، میں ابھی جا کر شاذر کو بتاتی ہوں کہ آپ کے منہ سے اس کی نئی نویلی 2 دن کی دلہن کے لیے کیا کیا پھول جڑ رہے ہیں۔ پانی کی بوتل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو زبین کبھی اسے اور کبھی ناہید کو دیکھنے لگی۔ شیزا ناہید کو غصے ہوتے ہوئے دیکھ کر انہیں دھمکانے پر اتر آئی۔ ضرور ضرور محترمہ، جا کر شوق سے بتاؤ۔ ایک کام کرنا، ساتھ میں مرچ مسالہ بھی لگا دینا، اور لیکن یہ بات یاد رکھنا آئندہ مجھے کسی کو حکم دیتی ہوئی نظر نہ آؤ، ورنہ تمہارے اس نام نہاد شوہر کے ساتھ تمہیں بھی اس گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے ناہید بولی۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ اور شیزا یہ کیسے بات کر رہی ہو تم بھابھی سے؟ وہ تم سے بڑی ہیں، تمہاری ماں کی جگہ ہیں، ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے؟ اور تم شاذر کو کیا بتاؤ گی کہ وہ ان کا بیٹا ہے؟ کیا وہ اپنی ماں کو نہیں جانتا جو تم اسے بتاؤ گی؟ ان دونوں کی لڑائی میں زبین نے مداخلت کرنا ضروری سمجھا، ساتھ ہی انہوں نے شیزا کی کلاس بھی لے لی۔ جی بالکل، میں اسے بتاؤں گی، اور وہ نہ تو اپنی ماں کو جانتا ہے اور نہ اپنی نام نہاد چچی کو، جو دونوں پارٹی بنا کر اس کی نئی نویلی دلہن کو تیسرے دن ہی ٹارچر کر رہی ہیں۔ وہ اپنی باتیں سنا کر بغیر کسی کے سنے وہاں سے نکلتی گئی۔ کتنی عجیب لڑکی ہے بھابھی، اب آپ دیکھنا یہ لڑکی ہمارے گھر میں کتنے فساد اور دنگے ڈالے گی، اس کی شکل ہی یہ بتا رہی ہے۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی زمین ناہید سے مخاطب ہوئی۔ میں بھی ادھر ہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں خود ان دونوں کا علاج کروں گی۔ صبح صبح شزا کی وجہ سے ان کا موڈ اب سخت خراب ہو چکا تھا۔